یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کتاب تنہا نہیں آتی، کتاب براہ راست بھی نہیں دی جاتی، پہاڑ پر رکھی ہوئی بھی نہیں مل جاتی. آپ کو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں پہنچا دیتے کہ کوئی آئے اور آ کر آپ کے لیٹر باکس میں کتاب ڈال دے. اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے اور پیغمبر ایک مشن کے ساتھ آتا ہے. تو اصل حیثیت اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے، یعنی وہ آتا ہے، ہدایت کا منبع وہ ہے، دین کا ماخذ وہ ہے، کتاب اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے. تو اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کی ہدایت کے معاملے میں یا ماخذ ہونے کے لحاظ سے وہ اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب آتی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیے نا کہ تورات ہے، تو تورات بائبل میں کہاں ہے؟ جو لوگ نہیں پڑھتے عام طور پر، یا اس سے واقف نہیں ہیں، یا انہوں نے کچھ عرصہ اس میں نہیں بسر کیا، وہ بعض اوقات بائبل خرید کر لاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے یہ تورات ہے. یعنی بائبل تورات نہیں ہے، بائبل انجیل نہیں ہے، بائبل زبور نہیں ہے. بائبل میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. وہ اپنے اپنے وقت پر آتی ہے. یعنی پیدائش سے لے کر تاریخ بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کب بنائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف مراحل کیسے گزرے، آدم کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کو بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا دور آتا ہے. تو تورات اس کے بعد آتی ہے، یعنی اپنے وقت پر وہ بائبل میں نقل ہو گئی ہے. تو بنیادی طور پر بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ کی کتاب ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائبل کی ابتدا میں درج ہیں اور جنہیں خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹاٹوچ کہتے ہیں. خمسہ موسوی یعنی 5 کتابیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئیں. ان سب کے مجموعے کو تورات عام طور پر کہا جاتا ہے. یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور تثنیہ، یہ پہلی 5 کتابیں ہیں. جب آپ بائبل کو کھولتے ہیں تو اسی ترتیب سے یہ 5 کتابیں آتی ہیں. اب ان 5 کتابوں میں سے پیدائش میں وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو اس عالم کے ابداع کے موقع پر پیش آئے. یعنی یہ عالم کیسے وجود میں آیا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر حضرت آدم کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے. تو گویا تاریخ بیان کرنے کا انداز ہے جس میں یہ سب شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل تک جب نوبت آ جاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، انہوں نے اپنی امت کی یا اپنے خاندان کی تنظیم کی. پھر اس کے بعد سیدنا یوسف کا واقعہ اور یہ سب چیزیں آنے کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے. تو تورات تو اب نازل ہونی شروع ہوگی نا. یہ جو اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے وہ تورات نہیں ہے، وہ اس کے پس منظر کی تاریخ ہے. یعنی بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ ظاہر ہے کہ ابتدائی عالم سے شروع ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، آدم وجود میں آئے، آدم علیہ السلام کی نسل چلی، پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، اب بنی اسرائیل کا دور آئے گا. تو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونی ہے. تو یہ ساری پیدائش کی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں وہ تورات نہیں ہے، اس سے تو تاریخ بیان ہو رہی ہے تورات سے پہلے کی. یعنی جس طریقے سے ہم قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بنی اسماعیل کی تاریخ شروع کرتے ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں اللہ کا گھر بنایا، بیت الحرام مسجد حرام کی بنیاد رکھی، اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اسماعیل کو اس کی تولیت دی، انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ شادی کی، وہاں مقیم ہو گئے، ان کی قوم وجود میں آ گئی. ایک پوری تاریخ بیان کرتے ہیں، یعنی جو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ قبل اسلام کی تاریخ ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2000 سال کے بعد ہوئی، اب قرآن نازل ہوا. تو یہ جو پہلے تاریخ بیان کی جا رہی ہوتی ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتابیں 5 کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق مناسب نہیں ہے.
یعنی ان کے اندر تو گویا تاریخ بیان کر کے ایک مرحلے پر تورات سامنے آنی ہے، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور تثنیہ۔ خروج میں مثال کے طور پر وہ زمانہ بیان ہوا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے فرعون پر اتمام حجت کیا، پھر اس سے مطالبہ کیا کہ میں اب اپنی قوم کو یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں لے کے جانا چاہتا ہوں؟ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فلسطین میں آباد کیا جائے، وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا جائے، اور اس طرح یہ پوری امت ذریت ابراہیم کی یہ شاخ، یہ اللہ کے دین کی ہدایت کی علمبردار بن کر دنیا والوں پر اللہ کی حجت پوری کرے۔ تو یہ مقصد تھا جس کے لیے وہ نکال کے لانا چاہتے تھے۔ اب ان کے نکلنے کی ایک پوری داستان ہے، یعنی کیسے نکلے، کیسے سمندر پھٹ گیا، کیسے صحرائے سینا میں آئے، تو وہ خروج میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد اخبار، یعنی ان کے ہاں جو دین کی بات کرنے والے لوگ، دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، اس دوران میں اب تورات نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی تاریخ میں بھی یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت حاصل کرنے کے بعد ہو گیا، اب وہ نازل ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس اس کی ایک سورہ ہے، کسی کے پاس 2 سورتیں ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، لوگ یاد کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ ایک وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچا، یعنی 22-23 سال میں جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچا تو اب اس کو ترتیب دیا گیا، جس کو قرآن نے بیان کیا نا سورہ قیامہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فکر مند نہ ہوں، انا علینا جمع ہوا قرآن، ہم اس کو ترتیب دیں گے، اس کو جمع کریں گے، پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے پوری کی پوری کتاب کو، اور جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں فیضا کرانا و فتب قرآن، تو اس کی آپ پیروی کریں گے۔ تو اب اسی طریقے سے یہ پیدائش، خروج، پیدائش میں گویا تورات سے پہلے کا زمانہ، خروج میں ان کے وہاں سے نکلنے کا زمانہ، اس کے بعد اب اخبار سے خروج میں بھی کچھ، اب تورات کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ کیسے ہے؟ یہ اسی طرح جیسے قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں احکام دیے جا رہے ہیں، ہدایات دیے جا رہی ہیں، وہ وقت کے لحاظ سے نازل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد تثنیہ ہے، آخری کتاب، جس میں پوری تورات کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی حیثیت سے، جیسے قرآن کو آخر میں ترتیب دیا گیا، ترتیب دے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پڑھا، پوری کتاب سنائی گئی۔ تو اصل میں تورات کیا ہے؟ تثنیہ۔ تو اگرچہ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے اور وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ خروج کے زمانے سے شروع ہو گیا اس کا نزول، لیکن کتاب ترتیب پا کے تثنیہ میں ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں آتی ہے۔ تو تثنیہ یا ڈیٹرانومی یہی اصل تورات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائبل کی ابتدا میں درج ہیں اور جنہیں خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹیٹوچ کہتے ہیں، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور تثنیہ۔ ان صحیفوں کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے 4 صحیفوں میں، یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ پہلے 4 صحیفوں میں یہ تاریخی بیانات کے ساتھ، یعنی تاریخ چل رہی ہے، واقعات کو بیان کر رہا ہے ایک مورخ، تاریخی بیانات کے ساتھ اپنے نزول کی ترتیب سے نقل ہوئی ہے۔ نازل کیسے ہوئی؟ آج ایک حصہ، کل 2 حصے نازل ہوتی رہی، اور تثنیہ میں، آخری کتاب میں، ڈیٹرانومی میں، اسے بالکل اسی طرح ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے جس طرح قرآن کو مرتب کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن آخر میں ایک نئی ترتیب دے کر ہمارے لیے مرتب کیا گیا، ایسے ہی تورات تثنیہ میں ترتیب دے دی گئی۔ اپنی موجودہ صورت میں غالباً یہ 5ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت مرتب کی گئی۔ ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ بنی اسرائیل پر بہت سے ادوار گزرے، اس میں حملے ہوئے، ان کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی، 2 بڑے واقعات ان کی تاریخ میں ہوئے ہیں، اس میں تورات کے نسخے بھی ضائع ہوئے۔ تو اس کو آخری مرتبہ 5ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ترتیب دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عزیر کی نگرانی میں ترتیب پائی۔ تاہم سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے، اب 5ویں صدی قبل مسیح میں جو تورات مرتب کی گئی وہی بنی اسرائیل کے ہاں چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔
تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تصویب بھی اس کو کسی حد تک حاصل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی بھی ہو گئی ہو، کوئی ترجمے اور تفسیر کی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہوں، لیکن جب ہم انجیل کو پڑھتے ہیں اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو وہ اس کی تردید نہیں کر رہے، اس کی نفی نہیں کر رہے، اس کو رد نہیں کر رہے، بلکہ اس کو ہی اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ فی الجملہ یعنی بحیثیت مجموعی ان کی تصویب کے ساتھ منتقل ہوئی ہے آگے دنیا کو۔ اس کا عبرانی متن جو اس وقت مخطوطات اور مطبوعات کی شکل میں موجود ہے، ماسوری متن، میسوریٹک ٹیکسٹ کہلاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں، یعنی پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ تورات لوگوں کے پاس بھی موجود تھی، لوگ اپنے طور پر بھی اس کو لکھ کر رکھتے رہے ہوں گے، کاہنوں کے پاس بھی موجود رہی ہوگی، سرکاری نسخہ ترتیب دیا گیا قومی سطح پر، تو کچھ دوسرے متون بھی موجود رہے۔ اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں اور ان میں بعض مقامات پر اہم اختلافات بھی تھے۔ جب ایک کتاب اس طریقے سے مختلف ادوار سے گزرتی ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی تھی سامری تورات، یہ جو سامرا کا قبیلہ ہے جو فلسطین میں قدیم زمانے سے آباد ہے اور یہود کی ایک پوری روایت کا امین ہے، تو ان کے ہاں جو تورات ہے وہ سامری تورات کہلاتی ہے، اور خاص کر یونانی سبین سیپٹویجنٹ سے جو قدیم ترین روایت ہے، ان اختلافات کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں، ماسوری متن کو دیکھتے ہیں، یونانی سبین کو دیکھتے ہیں، سامری تورات کو دیکھتے ہیں، تو اگرچہ بحیثیت مجموعی تو ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں بعض اختلافات کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بنی آدم کو ملی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک قانون، دوسرے حکمت۔ یعنی یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی ہدایت یا اللہ کا دین دو حصوں میں ہے، ایک حکمت، دوسرے قانون۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے، یعنی تورات کا مطلب ہی قانون ہے۔ قرآن اسے ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور تفصیلا لکل شیء، دین سے متعلق ہر چیز کی تفصیل کہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، ہدایت اور روشنی ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس میں یہود کی تحریفات کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو روایت یا ورژن زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ کے پاس تھی، قرآن فی الجملہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ میں نے وہ حصہ پڑھ دیا ہے اور بہت سی چیزوں کی توضیح کر دی ہے۔ آخری پیرے میں بعض مباحث ہیں جن کی توضیح ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تورات کا تعارف میں نے پڑھ دیا تھا اور اس میں ضروری چیزوں کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ آخری پیراگراف میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے مضمرات جو زیر بحث نہیں آ سکے ان کو زیر بحث لے آیا جائے۔ میں نے لکھا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بنی آدم کو ملی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک قانون، دوسرے حکمت۔ یہ ایک اہم بات ہے، یعنی دین کا پورا کانٹینٹ ایک تو اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اصلاً کس کس نوع کے احکام ہیں۔ میں نے اس کی جانب بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، جسے ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بدن کی طہارت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، خور و نوش کی پاکیزگی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اخلاق کی پاکیزگی۔ تو اس لحاظ سے یہ چار چیزیں ہیں جو دین کے کانٹینٹ یا مشمولات کو بناتی ہیں۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں قرآن مجید نے ایک تقسیم کی ہے، اور وہ دو عنوانات کے تحت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یا آپ کی بعثت
میں جو ذمہ داری آپ کو دی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس پر میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہاں کتاب کا لفظ کتاب یعنی بک کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں لفظ کتاب کا معروف استعمال ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کے قانون میں یہ کہا ہے کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ قانون کی مدت پوری ہو جائے، اور بھی کئی جگہوں پر ایسا ہی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کیا ہدایت لے کے آئے تھے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات دی اور انجیل دی، اور پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ قانون دیا اور حکمت دی۔ تو اس کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ دین کے کانٹینٹ کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ دو حصوں میں ہے، یعنی الحکمہ، اس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں، اور کتاب یا قانون جس میں شریعت بیان ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میزان میں اس کے دو بڑے حصے اسی اصول پر کیے ہیں، یعنی پہلا حصہ الحکمہ کا ہے، اس میں ایمانیات اور اخلاقیات کے باب ہیں۔ دوسرا حصہ الکتاب کا ہے جس میں شریعت کے مباحث ہیں، یعنی معاشرت کا قانون، سیاست کا قانون، دعوت کا قانون، معیشت کا قانون، اور اسی طرح کے دوسرے معاملات۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہاں خود کتاب کا کانٹینٹ بھی ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی دین کے مشمولات کے لحاظ سے اس میں حکمت بھی بیان ہوئی ہے اور اس میں قانون بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی، قانون کا بڑا حصہ اس میں شامل ہے۔ یعنی ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، اور خود قرآن مجید کی، جیسے کہ آگے اس کا تعارف آئے گا، نوعیت بھی یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ انذار کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت ختم ہونے والی تھی، تو جو کام پہلے کتاب کے ساتھ پیغمبر کرتا تھا وہ کام بھی قرآن نے کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اس قرآن ہی کے ذریعے سے انذار کریں۔ چنانچہ قرآن میں یہ ہدایت انہی لفظوں میں نقل ہوئی ہے کہ میری طرف یہ ہدایت وحی کی گئی ہے کہ میں انذرکم بہی ومن بلغ، میں اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں، اور پھر قیامت تک جو لوگ آئیں وہ بھی اسی طریقے سے میرے انذار کے مخاطب رہیں گے۔ لیکن میرا یہ انذار کہاں ہے؟ یہ بہی، اس قرآن کے ذریعے، یعنی یہ قرآن انذار کی کتاب ہے۔ اسی کو دوسری جگہ کھولا اور کہا کہ یہ نذیر للعالمین ہے۔ تو یہ ساری بات واضح رہے قرآن مجید سے متعلق۔ اس کے بالکل برخلاف جو پیچھے کتابیں ہیں ان میں یہ سب چیزیں تقسیم کر دی گئی، یعنی قرآن مجید ایک جامع شہپارہ ادب ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں، لیکن پچھلی کتابوں میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ اس میں تورات میں صرف قانون ہے، اور قانون کا بھی بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، یعنی بنی اسرائیل کا استعفیٰ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، وہ ایک اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے ایک ذمہ داری پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ اس ذمہ داری کو انہیں ہزاروں سال تک انجام دینا ہے، چنانچہ اس سے متعلق پورا قانون ان کو دیا گیا ہے تورات میں۔ اور یہ معلوم ہے کہ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک قانون ہے، دوسرے حکمت۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے، اور اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ قرآن مجید سے واقف ہیں اور قرآن مجید ہی کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ جب تورات کو اٹھاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ آخرت کا انذار، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے سے آنے والے عذاب، وہ حکمت کے مباحث جو قرآن میں ہیں وہ کہاں ہیں وہاں، کیونکہ وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔
وہاں یہ سب کام پیغمبر کر رہے ہیں، قانون کو صرف کتاب کی صورت دے دی گئی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ تورات کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے۔ قرآن اسے ہدی لبنی اسرائیل اور تفصیلا لکل شیء، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور ہر چیز کی تفصیل کہتا ہے۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد یعنی ہدایت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو قانون دیا ہے، اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ آج بھی اگر آپ تورات کو پڑھیں، میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس کی نوعیت انتقال کے لحاظ سے بھی، یعنی جیسے وہ ہمیں پہنچی ہے، انتقال کے لحاظ سے بھی قرآن کی طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں منتقل ہو گیا ہے، اس کا ایک ایک حرف اسی طرح محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ وہ پوری کتاب کی حیثیت سے ہم ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی حیثیت سے محفوظ ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ترجمہ ہے، یعنی ایک تو قرآن مجید سے اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے ہی تورات مختلف ہے، اور دوسرے یہ کہ ترجمہ ہے۔ ترجمے میں الہی کلام کی شان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ ترجمہ حوادث کی نظر ہوتا رہا ہے، مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ اوپر بیان ہو چکا کہ اس میں مختلف متون یا مختلف ورژنز بھی ہیں، ان میں تھوڑے تھوڑے اختلافات بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ بھی دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں کہیں فقہی آراء اور اس طرح کی چیزیں متن کا حصہ بھی بن گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ وہی تورات ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اور ہم انجیل کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی تصویب کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس میں جو مانوی تحریفات کی ہیں یا اس کے مقاصد کو بگاڑا ہے، ان پر ضرور متنبع کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہیں نہیں کہتے کہ یہ وہ تورات نہیں ہے یا اس میں ایسی تحریفات ہو گئی ہیں کہ اب اس کو اللہ کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے تو اسے ہدی بنی اسرائیل ہی نہیں کہتا، بلکہ جس وقت اللہ کا آخری پیغمبر مدینے میں موجود ہے اس موقع پر یہ کہتا ہے۔ آپ سورہ مائدہ کو اٹھا کر دیکھیے کہ تم لوگ کس لیے یہاں فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہو؟ عندکم التوراۃ فیہ حکم اللہ، تمہارے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تورات کو تو تم کہیں پھینک کے آ گئے ہو، وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو سب تحریفات ہو چکی ہیں۔ بحیثیت مجموعی تورات کو تورات کی حیثیت سے مان کر وہ اس کو ان کے لیے پیش کرتا، اس سے استدلال کرتا، بارہا یہ کہتا کہ لاؤ تورات پیش کرو، کہاں ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی؟ تو گویا بنائے استدلال کی حیثیت سے بھی تورات قرآن میں پیش کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ایک عام تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، اور دقت نظر کے ساتھ آدمی اگر غیر جانبدارانہ نظر سے مطالعہ کرے تو اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ جو عام باتیں کہی جاتی ہیں جو مناظرے کے مزاج رکھنے والے لوگ کرتے ہیں کہ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا، نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کا تورات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بائبل ہسٹری ہے، تورات میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ آج بھی اس کو پڑھیے تو جس شان سے اس میں توحید بیان ہوئی ہے، دین کے قانونی حقائق بیان کیے گئے ہیں، جس طرح وہ وضاحت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کا منصب کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے، ان کے بارے میں خدا کے خصوصی قانون کو بیان کرتی ہے، آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ وہی سب کچھ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہمارے علم میں آیا ہے۔ معاف کیجیے۔ چنانچہ اسی بنا پر میں نے اپنی اس کتاب میں بھی توجہ دلائی ہے اور جگہ جگہ اپنی تفسیر میں بھی توجہ دلائی ہے کہ قرآن کے پس منظر میں یہ تورات موجود ہے، لہٰذا قرآن مجید اس کو پس منظر میں رکھ کر گفتگو کر رہا ہے۔ تو قرآن کے مفسرین کے لیے، قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، قرآن کا اچھا ذوق پیدا کرنے والوں کے لیے جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ کیا رہی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی ابتدا کہاں سے کی، اسی طرح اس کتاب کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، ہدایت اور روشنی ہے۔ یہ قرآن مجید کے بیانات ہیں تورات کے بارے میں، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ وہ اس طرح تعارف کراتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس میں یہود کی تحریفات کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ترجمے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، بعض جگہوں پر بعض فقہی چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں، تعبیرات ٹھیک اختیار نہیں کی گئیں، لیکن یہ کہیں کہیں ہوا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس کے اندر وہ سب کچھ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم، ہدایت، روشنی، لوگوں کے لیے رحمت۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو روایت یا ورژن زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ کے پاس تھی، اوپر بیان ہو چکا کہ قرآن مجید کی طرح ایک ہی تورات نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف ورژن ہیں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کوئی مختلف چیز ہے، یعنی کہیں کہیں اختلافات ہیں بیان میں۔ تو جو اس کے ورژن موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس، یہ معلوم ہوتا ہے تاریخی مطالعے سے کہ عرب کے یہود کے پاس یا عرب کے نصارہ کے پاس جو اس کا ورژن تھا وہ اس سے مختلف تھا جو اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید ظاہر ہے کہ اصلاً اسی کی تصدیق کرتا ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی ورژن اس وقت موجود ہیں، خواہ وہ یونانی سبین ہے یا سامری تورات ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بس کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اس پہلو کو سامنے رکھ کر ہمیں تورات کو دیکھنا چاہیے، تورات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس ہدایت کو، اس روشنی کو اور رحمت کو اس سے اخذ کرنا چاہیے۔ بلکہ جہاں تک توحید کے اطلاقی معاملات کا تعلق ہے، وہ جس درجے میں تورات میں بیان ہوئے ہیں اس درجے میں قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے وہ پہلو جو ایک مسلمان قوم میں مسائل پیدا کرتے ہیں، یعنی قرآن جب خطاب کر رہا ہے تو وہ یہود و نصارہ کو خطاب کر رہا ہے، ان سے بعض بحثیں کر رہا ہے، وہ مشرکین عرب کو خطاب کر رہا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں جو اطلاقی نوعیت کی ہیں، مثلا تعویذ گنڈوں کا کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر توہمات کی کیا نوعیت ہے، قرآن میں یہ چیزیں اشارات کی شکل میں ہیں، اجمالاً بیان ہوئی ہیں، وہاں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سے اس میں سے اخذ کرنی چاہیے، اور بنیادی دعوت اور بنیادی پیغام کے لحاظ سے یہ بالکل ایک ہی کتابیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تاریخ، قرآن مجید کی شریعت، قرآن مجید جو مناسب بیان کرتا ہے، وہی چیزیں آپ کو تورات میں مل جائیں گی۔ اور وہاں اطلاقی چیزیں، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان قوم ہے جو پیغمبروں کے زیر اثر زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے ہاں جس طرح کے توہمات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی تفصیلات اس سے ذرا مختلف ہیں جو عرب میں موجود تھے۔ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ تورات نے بیان کیا ہے، اور ایک سچے صاحب ایمان کو اسی نظر سے اس سے بہت رہنمائی ملے گی۔ قرآن مجید مثال کے طور پر جبت کا تذکرہ کر دے گا، قرآن مجید سفلی اعمال کا تذکرہ کر دے گا، قرآن مجید سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو انحطاط آیا اس کا ذکر کر دے گا، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ کو تورات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی کیا کیا وضاحتیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اطلاقی مسائل میں ہمارے سامنے وہاں سے آتی ہیں۔